ज़िंदगी के एक मोड़ पर आकर वालिदैन अक्सर औक़ात सोचते हैं कि वो दिन गुज़र गए जब बेटे हमारी हर बात माना करते थे, लेकिन अब शादी के बाद हमारे बेटे तो हमारे साथ ही नहीं रहे, हमारी तो बात ही नहीं सुनते। अब वो पता नहीं आते हैं अपने कमरे में और अपने कमरे में ही होकर रह जाते हैं, सलाम करते हैं और अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। माँ के दिल को वो पुरानी बातें याद आती, यकीनन याद आती हैं, वो मुस्कुराहटें, वो दुनिया उनकी, वो मज़ाहें, वो बच्चों की ज़िद जिनको हर टाइम घर की रौनक समझा जाता था। लेकिन अब दिल में सिर्फ खामोशी है और एक सवाल, आखिर ये फासले क्यों बढ़ गए? असल बात क्या है? असल वजह क्या है? फासले की असल वजह होती क्या है? फासला वक्त नहीं बढ़ाता बल्कि रवैये बढ़ा देते हैं और मोहब्बत वक्त से नहीं एहसास से ज़िंदा रहती। बेटे के दिल तक पहुंचना है ना, तो नसीहत नहीं बल्कि नरमी, समझ, इज़्ज़त और वो खामोश दुआएं चाहिए, क्योंकि जो एक माँ जो होती है एक कुंजी होती है। यकीन करें वो दुआओं की कुंजी होती हैं जो बंद दिलों के दरवाजे भी खोल देती है। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूँगी जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आज बेटों से फासला कैसे दूर करें और बेटों के दिल में वालिदैन की मोहब्बत किस तरह पैदा हो। तो बेटों के दिल को समझने की 10 हकीकतें वो कौन सी हैं जो 1 बाय 1 मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपनी आप ही के साथ रहें। आपके आप ही भी अल्लाह के करम से आप सबकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक है जनाब। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है, हर घर की कहानी, हर मैं कहती हूँ दूसरे घर में ये परेशानी है, क्योंकि अक्सर औक़ात कहा जाता है कि बेटे जो है वो शादी के बाद चेंज हो जाते हैं। अक्सर ये भी होता है कि कहा जाता है कि बीवियाँ जो हैं उनको चेंज कर देती हैं, लेकिन असल बात क्या है? ज़िंदगी एक मोड़ पर आके इंसान वाकई वालिदैन ये समझते हैं और सोचते हैं कि वो दिन कहाँ गए जब हमारे बेटे हमारी बात सुना करते थे, और हमें अब तो बस सिर्फ़ और सिर्फ आते हैं कमरे में, सलाम करते हैं और अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं। क्योंकि एक चीज़ है ना, जो एक सोशल मीडिया जो है वो इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर चली गई है। यकीन करिए वो घर की रौनकें ही नहीं, लेकिन अब दिल सिर्फ़ और सिर्फ खामोश हो गया है। आखिर क्यों? ये फासले क्यों बढ़ कर हैं जनाब? तो आज 1 बाय 1 आपसे मैं डिस्कस करती हूँ कि बेटों को हुक्म नहीं बल्कि एहसास चाहिए। देखिए, अक्सर औक़ात जब बेटे बड़े हो जाते हैं ना, आपके अगर बेटे बड़े हैं, छोटे हैं, चाहे जिस स्टेज पर हैं वो, लेकिन देखिए उनको नसीहत नहीं चाहिए। आजकल तो आपको पता है कि छोटे से छोटा बच्चा भी नसीहत नहीं मांगता, बल्कि ये कहते हैं कि अपनी मनमानी हो, अपनी एक दुनिया हो, मोहब्बत से बदलते हैं। देखें न, अक्सर औक़ात आपने देखो बेटे जो है हुक्म से नहीं बल्कि मोहब्बत से बदलते हैं, क्योंकि अल्फाज सिर्फ कीमती असर छोड़ते हैं लेकिन एहसास दिल की गहराइयों तक चले जाते हैं। जब वालिदैन समझाने की बजाय उन्हें रवैये, मोहब्बत और अमल से एहसास दिलाते हैं ना, तो यकीन कीजिए बेटा खुद ब खुद बदल जाता है, तब्दीली महसूस करने लग जाता है। सख्ती बार बार उसकी नसीहत बाज़ औक़ात ज़िद पैदा कर देती है। अक्सर औक़ात आपको पता है छोटे से छोटा बच्चा भी जो है वो ज़िद नहीं मानता, हुक्म नहीं मानता, क्योंकि उससे कहा जाता है कि आपने ज़बरदस्ती की है तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। तो कभी कभार मोहब्बत से जब एहसास दिलाया जाता है ना, तो पत्थर दिल भी बच्चा जो है तो उसके दिल में नरमी इख्तियार हो जाती है। चलें जी, नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर यह है कि अपने बेटे को ना किसी के साथ कंपेयर ना किया करें। कभी कहा जाता है ना कि तुम्हारा कज़न जो है वो इतना पढ़ लिख कर आगे चला गया है, कितनी पोस्ट पर चला गया है, तुम तो वहीं के वहीं हो, तुम तो यहीं के यहीं रहोगे। तो यकीन कीजिए ये मुआवजा जो होता है ना, मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। आपको बताएं कि जैसे भी ना आपको मुआवजा करेंगे ना किसी को, सिर्फ़ और सिर्फ आप अगर बच्चों को ये कह दें कि मुझे तुम इसी हालत में कबूल हो, काबिल कबूल, तुम जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, जैसे भी हो, मुझे काबिल कबूल हो, तो वो बच्चा जो वो आपको कीमती समझने लग जाएगा। वो फिर देखिएगा वो आपको अपने आप को कैसे बेहतर से बेहतर बनाना शुरू कर देगा। क्योंकि बेटों को सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा, दूसरों से कंपेयर करेंगे ना, तो यकीन कीजिए बच्चा यही कहेगा मुझे तो अक्सर औक़ात दूसरों से कंपेयर किया जाता है, उसके साथ मुझे कंपेयर कीजिए, तो मैं क्यों ना वैसा बन के दिखाऊं, मैं तो उससे लूज़ क्योंकि मैं यही हूँ। तो अगर आप मुआवजा करेंगे, यकीन कीजिए अपनी किसी भी रिश्ते में, चाहे वो शोहर का हो, बहन का हो, भाई का हो, चाहे वो मैं कहती हूँ बेटे का हो, चाहे जिसका भी हो, अगर आप मुआवजा करेंगे ना, यकीन कीजिए बहुत बुरी चीज़ है ये मुआवजा करना। चलें जी, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है नंबर 3 में बेटे के लिए दुआओं की। देखिए
نرمی رکھا کریں. بیٹے کے لیے دعاؤں کی جب نرمی رکھیں گی نا، دعا صرف مانگنے کے لیے نہیں ہوتی، دعائیں بانٹنے کے لیے ہوتی ہیں، دعائیں محبت دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے. جب ماں باپ دل سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ دلوں میں نرمی پیدا کر دیتا ہے. اپنے بیٹے کی خاموشی کی دعا جو ہوتی ہے نا، وہ خاموشی دعا میں جب بدل جاتی ہے نا. اکثر آپ نے بیٹا اگر آپ کا دور ہوتا ہے، اکثر اوقات پردیسی ہوتے ہیں ماؤں کے بچے، وہ خاموش یا تو خاموش رہتے ہیں یا آپ بحث کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کہ آپ خاموش کیوں، ضرور کوئی ٹینشن ہے یا یہ ہے وہ ہے. یہ کہیں اگر آپ ان کو خاموش ان کو دعائیں دیں گی نا کہ میرے بیٹا جہاں کہیں بھی ہیں وہاں اس کے دل میں میرے لیے جو ہے وہ نرمی پیدا فرما. دعا وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، اور دعا جو ہے نا، میں کہتی ہوں دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں. دعا ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے ماں باپ دعائیں کیا کریں، کیونکہ آپ کی دعا جو ہوتی ہے، محبت دعا جو ہے، یہ سم ٹائم یہ وقت محبت دعا مل کر نا آپ کے بچوں کی اچھی میں کہتی ہوں اچھی ایک کہتے ہیں نا سیفٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے. اس کی زندگی میں لمبی عمر کی دعا کیا کریں ہمیشہ. اگلا کیا ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ نا دکھ میں بھی شریک ہوا کریں. دیکھیے جب سکھ میں تو ہر انسان شریک ہوتا ہے، لیکن جب دکھ میں شریک ہونا تو یقین کیجیے بیٹے کا دل بہت بڑا ہو جاتا ہے. مشورہ دینے سے پہلے اس کو مکمل طور پر سنا جائے. آپ کا بیٹا اپنی پریشانی اگر جب آپ کو بتاتا ہے تو فوراً اس کو حل نہ بتائیں کہ اس کا یہی سلوشن ہے. کبھی کبھار آپ کا کندھا بھی اس کے لیے بہت میٹر کرتا ہے. بس یہ کہہ دیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ مجھے بتاؤ، تو یقین کیجئے وہ آپ کی اپنی ہر دل کی بات آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. کبھی کبھی سننے والا دل نا بڑی پناہ گاہ بن جاتا ہے. دیکھیں کہا جاتا ہے نا صرف اور صرف اس کو مشورہ نہیں چاہیے ہوتا، آپ کا ایک کندھا جو ہوتا ہے اس کو سر رکھنے کے لیے اپنے دل کا حال سنانے کے لیے میں کہتی ہوں بہت بڑا میٹر کرتا ہے. تو اپنے بچوں کو اس کے دکھ میں شریک ہوا کریں. اگر وہ اپسیٹ ہے کسی بات پہ یا کچھ ایسا ہے اس کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ آپ شریک ہوں، اس کے دکھ میں دکھ محسوس کریں، اس کے ساتھ اس کا دل بڑا کریں، اس کو مشورہ نہ دیں. چلیں جی اگلا پوائنٹ ہے، بیٹے کے جو کاموں میں نا خوشی ظاہر کیا گئی. اگر بیٹا آپ کا ناکام بھی ہو جاتا ہے، دیکھیے اپس اینڈ ڈاؤن تو ہر انسان کی زندگی میں لگے ہی رہتے ہیں. کبھی خوشی کبھی غم تو آتا ہے نا. تو اکثر آپ کا بیٹا مایوس بھی ہوگا، کبھی خوش بھی ہوگا، لیکن آپ اپنے بیٹے کے ہر دم خوش رہا کریں. اگر بیٹا آپ کو کوئی اچھا کام کر رہا ہے نا تو اس پہ فخر کیا کریں. اور یہ ایک جملہ اس کے اندر اعتماد پیدا کر دیتا ہے کہ وہ مزید اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ مزید آپ کے قریب آنے لگتا ہے. یقین کیجئے جب وہ آپ کے قریب آنے لگتا ہے، جب اس کی خوشی میں آپ اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں نا اس کو، تو وہ یقین کیجئے آپ کو ہر بات دل کی بتا رہا ہوتا ہے اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. چلیں جی اگلا ہے، بیٹوں کو وقت دیں، نصیحت نہیں. دیکھیں اکثر اوقات کہا جاتا ہے نا، کبھی کبھی آپ بیٹے کے پاس جب بیٹھ جاتے ہیں خاموش ہو کر، محبت ہوتی ہے، محبت بھر دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کو، بیٹے کے پاس بیٹھیں، نہ کہ موبائل یوز کریں، نہ اس کو یا کسی اور انٹرفیرنس میں لگیں، نصیحت بھی نہ کریں. میں صرف اس کے پاس بیٹھ جائیں، صرف اور صرف آپ اگر نا اس کے پاس بیٹھ بھی جاتی ہیں نا، آپ کی موجودگی جو ہے بہت کچھ بدل دیتی ہے. دیکھیں بار بار کے مشورے، بار بار کی روک ٹوک اور بار بار کی نصیحتیں جو ہوتی ہیں نا اکثر اوقات بیٹوں کے کانوں تک ٹکرا ہی جاتی ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتا. یقین کیجئے آپ اگر اس کو بار بار نصیحتیں کریں گے نا اور بار بار بولیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہے ایسا ہے، وہ کبھی کبھار نا کبھی آپ کی بات مان لے گا، لیکن کبھی کبھار وہ آپ کی بات کو نظر انداز کر دے گا کہ کہے گا ان کا تو کام ہے بولنا، آپ تو ہر ٹائم بولتے ہی رہتے ہیں، کبھی تو چپ ہو جائے کریں، کبھی تو ایسا کر لیا کریں. یقین کیجئے بار بار کی نصیحتیں جو ہوتی ہیں نا انسان کو غلط کر دیتی ہیں. چلیں جی اگلا پوائنٹ کیا ہے، بیٹے کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر کبھی کرنے سے نا کبھی نہ گھبرائیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے، میں تو آپ کے بغیر ایک منٹ بھی گزارا نہیں کر سکتی، مجھے تو اکیلا محسوس ہوتا ہے، تو گھبرائیں نہیں. آپ اگر یہ اس طرح فیل کر رہے ہیں اپنی کمزوری، یا اگر آف کورس آپ کی کمزوری ہے آپ کا بیٹا، تو اس سے گھبرائیں نہیں. آپ اس کو بلا جھجک کہہ سکتی ہیں کہ آپ میری کمزوری ہو، میں آپ کے بغیر ایک منٹ نہیں رہ سکتی، یا میں آپ کو نہ دیکھوں تو میرا کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے نا. ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا کھائیں اور ان کو دیکھ کر ہی اپنا دن گزاریں اور اپنی رات. تو یقین کریں اپنے بچوں کو اپنی کمزوری ظاہر کرنے سے نہ گھبرائیں. اگلا پوائنٹ ہے، بیٹوں کو اپنا دوست بنائیں
تفتیش نہ کریں. دیکھیے اکثر اوقات ماں باپ ہمیشہ تفتیش کرتے ہیں کہ لیٹ کیوں آئے, تم نے ایسا کیوں کیا, موبائل چیک کرتی ہیں بار بار, یا پیرنٹس اکثر اوقات اپنے بیٹوں کو موبائل چیک کرتے ہیں یہ ایسا کیوں ہو گیا یا ایسا کیوں گیا. ہر ٹائم تفتیش خانہ بنا رہتا ہے. بیٹوں کو اپنا دوست بنائیں. اگر آپ اپنے بچوں کو دوست بنائیں گے نا, اگر آپ یہ چھوٹی سی بات کہیں کہ آپ کے زمانے میں بھی ایسے کیا کرتی تھی یا میں بھی ایسے کیا کرتا تھا, تو کچھ نہیں ہوتا, وہ آپ کو اپنا دوست بنا لے گا. کیونکہ بیٹا ہے نا, کوئی آپ کا پابند تو نہیں ہے. کیونکہ بچوں کی جب دنیا بدلتی ہے نا, یقین کیجئے بچوں کے وہ ماحول ہی نہیں رہا جو پہلے اوقات ہوا کرتا تھا, جو پہلے انسان محسوس کیا کرتا تھا. اب وہ وقت بھی نہیں رہا, وہ ماحول بھی نہیں رہا. بچوں کے ساتھ خود کو بھی بدلنا ہے, بچوں کی غلطیوں کے ساتھ ساتھ قبول کرنا ہے. دیکھیے جب بچے غلطیاں کرتے ہیں نا, جب ماں باپ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا. اگر والدین ان کا ساتھ نہیں دیں گے نا, وہ احساسی کمتری میں چلے جائیں گے. تو بچوں کو اگر اچھائیوں کے ساتھ قبول کیا جاتے ہیں تو غلطیوں کے ساتھ بھی قبول کرنا چاہیے. کیونکہ ہر بچہ جو اپنی صلاحیت کا مالک ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے کچھ اچھائیاں ہوں گی, کچھ خامیاں بھی ہوں گی, کچھ اچھے کام کریں گے اور کچھ برے بھی کام کریں گے, کبھی غلطیاں بھی ہو جائیں گی, تو اس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا ہے. بیٹوں کو عزت دیں. اگلا پوائنٹ کیا ہے, بچوں کو عزت دے اور ان کو اپنے فیصلوں پر پابند کریں کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کر سکیں. چھوٹے چھوٹے فیصلے تو وہ کر سکتے ہیں نا. جب آپ کہیں گے نا کہ آج گھر کا سارا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, آج کے لیے تم یہاں پہ حکمران بن جاؤ, تم فیصلہ کرو کہ ہم نے کیا کرنا ہے, تو یقین کیجئے ان کا دل اور بڑا ہو جائے گا. وہ ان کے لیے آپ کے لیے عزت زیادہ بڑھ جائے گی. تو بیٹوں کو چھوٹے چھوٹے کام جو ہے آپ دیا کریں, چھوٹی چھوٹی باتیں کہا کریں, جس سے آپ کا بچہ جو ہے آپ کے لیے عزت, احترام, آپ کو اچھا سمجھے, اپنے لیے آپ کو ویلیو, آپ کے ساتھ وہ اچھا فرینڈلی جو ہے ٹائم سپینڈ کریں. چلیں جی, نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے, بیٹوں کی دنیا جب بدل جاتی ہے نا, یقین کیجئے آپ کو بھی بدلنا ہے. اپنی زندگی آپ نے بھی بدلنی ہے. جب بچے بدل گئے, ماحول بدل گیا, وہ پرانے ٹائم, وہ پرانا وقت نہیں رہا کہ بچوں کو ڈانٹا جائے گا یا مارا جائے گا تو پھر بچہ سدھر جائے گا. نہیں, آج کے زمانے میں بچوں کو ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بدلنا ہے. آپ نے خود کو اپنا رویہ بدلنا ہے تاکہ بچہ آپ کا بدلا جائے. چلیں جی, آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی. اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا. ویڈیو کو فل واچ. اس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں, اچھی سی ویڈیو لے کے رہتے ہیں جناب. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے, اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا.